اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی ندیم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے استغفار کی۔ برکات تو بہت زیادہ ہے، لیکن آج میں استغفار کے بارے میں جو سب سے بڑی برکات ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ استغفار کی برکات کیا؟ استغفار کی برکات ایک واقعہ ہے، اس کو میں ذکر کر کے پھر آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ چلتے ہیں اب اس واقعے کی طرف۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس کے پاس ایک شخص آیا، فرمانے لگا کہ ہم قحط سالی کا شکار ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ قحط سالی ختم ہو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے رب سے استغفار کرو اور مغفرت طلب کرو۔ اسی طرح پھر دوسرا شخص آیا، پھر فرمانے لگا وہ شخص کہ حسن بصری، ہم غربت اور افلاس کا شکار ہیں، ہمارے لیے دعا کرے تاکہ ہمیں غربت اور افلاس سے نکل جائے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانے لگا کہ جاؤ اپنے رب سے استغفار اور بخشش طلب کرو۔ اسی طرح پھر تیسرا شخص آیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہنے لگا کہ میرے نرینہ اولاد نہیں، میرے لیے دعا کرو تاکہ اللہ رب العزت مجھے نرینہ اولاد سے نوازے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ اپنے رب سے استغفار کرو اور بخشش طلب کرو۔ اسی طرح پھر ایک چوتھا شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا، فرمانے لگا کہ ہمارے باغ خشک ہو چکے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت آسمان سے کوئی بارش برسائے تاکہ ہمارے باغات فصل سرسبز و شاداب ہو جائیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس شخص سے کہا کہ آپ بھی جا کے استغفار کرو۔ تو کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت، یہ چاروں شخص آئے آپ کے پاس، انہوں نے آپ سے سوال کی، دعا کی، درخواست کی، آپ نے ان کو کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جو یہ چار باتیں ان کو بتائی، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ نوح میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمانے لگے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، یعنی اپنے رب سے استغفار کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے اموال یعنی جو اولاد ہے، پیسے ہے، دولت ہے، وہ زیادہ کرے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں نیک اولاد دیں گے اور اچھا اولاد دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کریں گے، جب نہریں جاری ہوں گے تو تمہارے فصل بھی اس کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہوں گے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اسی قرآن کریم کی آیت میں ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ آپ استغفار کرو۔ استغفار کی وجہ سے یہ یعنی اگر آپ قحط سالی کا شکار ہے، اگر آپ غربت اور افلاس کا شکار ہے، اگر آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اگر آپ کے باغات خشک ہے، تو آپ اپنے رب سے استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں۔ آج ہماری سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جب انسان گناہ کو گناہ سمجھے اور پھر اپنے رب سے استغفار کرے، توبہ کرے، تو اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس لیے قرآن کریم میں ان سب کا حل فرمایا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تو ان چار چیزوں کا حل قرآن مجید میں موجود ہے، اس لیے کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب سے استغفار کریں، انشاءاللہ خوشحالی آئے گی، اللہ نرینہ اولاد بھی دے گا، غربت اور افلاس سے آپ نکل جاؤ گے، اس لیے اپنے رب سے استغفار کرو۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے